السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم وقف کو پڑھ رہے تھے، آج ہم آگے سے پڑھیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے گا تو بنی ہوئی ہے، تو مطلب وقف مطلق۔ تو جب تنوین ہو، دو پیش ہوں، دو زیر ہوں، تو وہاں پہ ہم کیا لگاتے ہیں؟ وقف کی صورت میں جزم۔ پڑھیں گے کیسے؟ اب اس کو طریقہ کار سمجھتے ہیں، اس کو پڑھنا کیسے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام ہا زبر لاہ، واو دو پیش ون۔ تو اس کو وقف اگر ہم نے کرنا ہے، رکنا ہے، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ لہون نہیں پڑھیں گے، لہو لہو ہو۔ واو کی ساؤنڈ ہلکی سی آئے گی۔ آپ کو سنانے کے لیے میں لاؤڈ بول رہی ہوں۔ لام زبر ہا لہ، واو کا کیا کریں گے؟ و، خالی و، لہو لہو۔ ہو نہیں کرنا۔ آپ کو سنانے کے لیے میں نے واو کی ساؤنڈ نکالی ہے، بہت باریک ہوتی ہے کہ منہ کے اندر ہی یہ واو کا حرکت رہ جاتی ہے۔ اگلا حرف دیکھیں، اس سے شاید آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جیسے فار ایگزامپل قوف زبر قا، دال یا زیر دی، قدیر، را دو پیش رن، قدیرن۔ یہ گول دائرہ بنائیں، گول دائرہ جیسے آیت مکمل ہوتی ہے تو وقف تام کہتے ہیں آیت مکمل ہونے پہ۔ تو یہاں پہ اگر ہم جب رکتے ہیں، جب ہم وقف کرتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ قدیر۔ دیکھیں اوپر بڑی مد آ گئی، چھوٹی مد آ گئی، یا مدہ کا قاعدہ، را کے اوپر کیا آ گئی؟ جزم۔ تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ وقف کیسے کریں گے؟ قدیر، ر اینڈ میں دیر۔ اسی طریقے سے لہو لہو لہو، ٹھیک۔ اسی طریقے سے اگلا لفظ دیکھتے ہیں، با را زبر بر، قاف دو پیش قن، برقن۔ اب قاف ویسے بھی وقفے وہ جزم آ جائے گی اس کے اوپر وقف کی صورت میں، تو یہ قلقلہ والا لفظ بن جائے گا، تو ہم اس کو نمایاں پڑھیں گے۔ ادروائز یہ جو جیم لکھا ہوا ہے یہ ہے وقف جائز۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں وقف جائز۔ یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، لیکن آپ نہ ٹھہریں تو بھی ٹھیک ہے۔ قاف کے اوپر آپ اکثر دیکھیں گے آٹومیٹکلی یہاں پہ جیم آیا ہو جاتا ہے۔ تو جب قلقلہ کرنا ہوگا وقف کی صورت میں، رکنے کی صورت میں، رکنے کی صورت میں، تو کیسے پڑھیں گے؟ را زبر بر، قاف اوپر جزم آ گئی تو وقف کیسے کریں گے؟ برق برق، قاف کو قلقلہ کریں گے، برق، اس طرح سے نمایاں پڑھیں گے۔ اب آگے دیکھیں، اب یہ وقف جائز یہ جو ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے، اس کو آگے سے دیکھیں، کھڑی زیر آ جائے تو بھی کیسے پڑھیں گے؟ کھڑی زیر کی جگہ یہاں پر ہم وقف کی صورت میں بھی ہی ایسے پڑھتے ہیں نا۔ جب وقف آ جائے گا وقف جائز کہ ہاں پہ اپنے سانس توڑنی ہے، رکنا ہے، تو کیا کریں گے؟ بھی بھی، با زیر ہا، بھی، ہا پر جزم لگا دیں گے، بھی۔ ویسے روانی سے پڑھتے چلے جائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ بھی ہی۔ جب رکنا ہوگا تو بھی۔ اب پھر وہی آیت مکمل ہونے کا دائرہ کہ جب ہم ایسے کریں گے، اب کھڑی زیر، یہ بھی کھڑی زیر، یہ بھی کھڑی زیر، عبادی ہی۔ اب آیت مکمل ہو رہی ہے، ہم مد عارض کرتے ہوئے رکیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ عبادی۔ کیسے پڑھیں گے؟ دی، عبادی۔ ہا کے اوپر جزم لگ جائے گی، یہ وقف کی علامت ہوگی۔ اسی طریقے سے ہا کے اوپر کھڑی زیر ہے اور آیت مکمل ہو رہی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ طریقہ کار وہی ہے۔ با زیر بی، حمزہ میم زبر ام، بی ام، را زیر ری، بی ام ری، ہا کھڑی زیر ہی۔ اگر ہم وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ ہا کے اوپر جزم لگائے۔ یاد رکھیں جب بھی رکنا ہوتا ہے تو ہم نے وہاں پہ ہا پر جزم لگاتے ہیں آیت مکمل ہونے پہ۔ مد عارض بھی جسے کہتے ہیں، وقف تام بھی جسے کہتے ہیں، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ بی ام ری، بی ام ری، بی ام ری، آخر میں ہا۔ آپ کو سنانے کے لیے ہا کا ساؤنڈ میں زیادہ بتا رہی ہوں تاکہ محسوس ہو کہ ہم نے وقف کیسے کرنا ہے۔ عبادی، بی ام ری، اس طرح سے ہم اس کو وقف کریں گے۔